اللہ 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 لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم. معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے خواہش پرستی، جس کو خواہش نفس کہا جاتا ہے، یعنی دل جیسے کہے، نفس جیسا کہے ویسا کرنا، شریعت نے اس کو ایک بیماری کہا ہے، اور پھر اس کا تدارک اور اس بیماری کو ختم اور دور کرنے کے راستے بھی بتائے ہیں. خواہش نفس خواہش پرستی جس کو کہتے ہیں، ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کا نفس کبھی بھی انسان کو اچھے کام کی دعوت نہیں دیتا، ہمیشہ طغیانی، سرکشی، گناہوں کے کاموں کی دعوت دیتا ہے، اور نفس اسی کی پیروی کرتا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھی خدا کی اطاعت کی توفیق نہیں ہوتی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ظلمت ہی ظلمت رہتی ہے، اور خواہش پر چلنے والا اسی میں گھرا رہتا ہے، اور اسے نور کی روشنی نظر نہیں آتی. اس وجہ سے اسے گناہوں کے کام آسان ہو جاتے ہیں، مثلا سنیما دیکھنا، ٹیلی ویژن دیکھنا، فحش اور ننگی فلمیں دیکھنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، غیر محرم عورتوں کے ساتھ گھلے ملے رہنا. اس کے لیے یہ اتنی آسان اور لطف اندوز چیز ہو جاتی ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے. اس کی جگہ نماز پڑھنا، سچ بولنا، اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا اس کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے. اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند آدمی کون ہے، اور دوسرا سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ کمزور اور بے بس آدمی کون ہے. تو آپ علیہ السلام نے دونوں سوالوں کا جواب بہت ہی عبرتناک انداز میں فرمایا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سمجھدار اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ صبح سے شام تک کتنی نیکیاں ہوئی ہیں اور کتنے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں. اگر نیکیاں اس سے ہو گئیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور خدا نخواستہ اس سے کچھ گناہ ہو چکا ہے تو رات بھر اس کی بے چینی میں اسے نیند نہ آئے، آخر یہ گناہ مجھ سے کیسے ہوا. جیسے تاجر صبح سے شام تک تجارت کرتا ہے، شام میں حساب لگاتا ہے، غلہ دیکھتا ہے، سب چیزیں دیکھتا ہے، اگر نفع ہوا ہے تو خوش ہو کر سکون کی نیند سے سوتا ہے، اگر تاجر کو نقصان ہوا تو رات بھر نیند نہیں آتی کہ کہیں میرے پیسے چوری تو نہیں ہو گئے، کہیں حساب میں غلطی تو نہیں ہوگی، کہیں لین دین میں دھوکہ تو نہیں ہوگا، کہیں میں نے کسی گاہک سے بدسلوکی تو نہیں کی. یہ سارے خیالات اسے نیند غائب کر دیتے. تو اسی طرح دن بھر کے گناہوں کا جائزہ لیں، اگر گناہ ہو گیا ہے تو اس افسوس میں اسے رات بھر نیند نہ ہے کہ مجھ سے یہ گناہ کیسے ہو گیا، اور رات بھر اللہ کے ہاں نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے گناہ پر ندامت کرتا رہے، اور
آگے آخرت کی تیاری اور نیکیوں پر چلنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کا سب سے سمجھدار آدمی ہو۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والآجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب فتنے اترتے ہیں تو اس کے ساتھ خواہش نفس پرستی، خواہش پرستی بھی اترتی ہے اور صبر بھی اترتا ہے۔ اب جو انسان اس زمانے میں خواہش نفس کے پیچھے، نفس پرستی کے پیچھے چلتا ہے، اگر وہ اس زمانے میں مر جاتا ہے تو اللہ کے دربار میں اس کی لاش کالی بن کر پیش ہوتی ہے۔ اگر جس نے فتنوں کے زمانے میں صبر بھی اتارا جاتا ہے، صبر کو تھام لیتا ہے، تو اللہ کے دربار میں اس کی لاش سفید پوشاک میں اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ تو اس وجہ سے بالخصوص فتنوں کے زمانے میں، آج کل کے زمانوں میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بہت ہی کنٹرول کرنا چاہیے۔ جو نفس کہتا ہے وہ ہرگز کرنا نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ اس میں غالب گمان ہوتا ہے کہ آدمی فتنوں میں مبتلا ہو جائے، آزمائشوں میں مبتلا ہو جائے، اور اسی طرح حقوق العباد کی حق تلفیاں ہوں، یہ بہت شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نفس کی اتباع بالخصوص اس زمانے میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کامل متبع سنت شخص سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بیماری سے، خواہش نفس کی بیماری سے، نفس پرستی کی بیماری سے اللہ ہماری ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔